سترہ سجدے سے مطلب بکریاں اگر وہاں سے گزری ہے تو اس کے ڈسٹینس میں رکھنا چاہیے، ایسا کر کے کچھ. تو میں جب دیکھا وہاں سے اگر لوگ پھر وہاں سے جائیں گے تو میرا ہاتھ تو وہاں پہ ایسے نہیں جائے گا اس کو ہٹانے کے لیے، اگر وہ بکری والے حصے سے چلے تو. ان کا سوال شیخ جی میں جو سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ سترہ رکھنے کی جگہ کیا ہے، یعنی آپ جہاں کھڑے ہیں کتنے فاصلے پر سترہ رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام نے بتایا کہ جہاں پر آپ سجدہ کرتے تھے اس سے اتنے فاصلے پر سترہ رکھتے تھے کہ ایک بکری کا بچہ وہاں سے گزر جائے گا. یعنی آپ کے سجدے اور سترے کے درمیان اتنی جگہ ہوتی تھی کہ بکری گزر جائے، یعنی تھوڑا سا فاصلہ. آپ مطلب اگر اندازہ لگائیں، اندازے سے بولیں تو 1.5 فٹ 1.5 فٹ اتنی جگہ ہوتی تھی. اب اس سترے اور مصلی کے درمیان سے کسی کو گزرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی گزرتا ہے تو مصلی جو ہے نماز پڑھنے والا اپنے ہاتھ سے اس کو روکے گا. اب بھائی کا اشکال یہ ہے کہ بھائی وہ سترہ تو ہم سے دوری پر ہے، ہم جی سجدہ کرتے ہیں پھر سجدے سے بھی آگے تقریباً 1.5 فٹ کے آگے سترہ رکھا ہوا ہے، اب وہ وہاں سے گزر رہا ہے اس جگہ سے تو میں کیسے روکوں گا. یہ اصل میں ان کے دماغ میں یہ اشکال آ رہا ہے. تو بھائی میرے، کیا آپ کو کسی نے یا شریعت نے اس بات سے منع کیا ہے کہ اپنا قدم تھوڑا سا آگے بڑھا کر کے اس کو روک دینا؟ کیا اس سے منع کیا گیا ہے؟ اگر آپ کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا ہے وہاں تک تو اس سے منع تو نہیں کیا گیا ہے کہ بھائی قدم کو ہلنا نہیں اپنی جگہ سے. ایسا تو نہیں کہا گیا ہے آپ کو کہ ہلنا نہیں، ہلے بغیر ہی آپ کو روکنا ہے، ایسا لازم نہیں ہے. اگر آپ کا ہاتھ پہنچ رہا ہے، ہاتھ بڑھا کے آپ اپنی جگہ سے روک سکتے ہیں، اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ کا ہاتھ چھوٹا ہے، وہاں تک نہیں پہنچ رہا ہے، تو تھوڑا سا آپ آگے بڑھ کر کے بھی اسے روک سکتے ہیں، کیونکہ اس کو روکنا یہ آپ کے اوپر واجب ہے. نماز میں حرکت کرنا، کسی واجب کی ادائیگی کے لیے حرکت کرنا جائز ہے. تو اگر آپ تھوڑا سا حرکت کر کے چند جو ہے انچ آگے ہو جاتے ہیں روکنے کے لیے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو شاید آپ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ حرکت کیے بغیر اس کو روکنا ہے. نہیں، آپ کو اگر حرکت کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو حرکت کرنا ہے. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے کہ اگر وہ نہ مانے فَلْيُقَاتِلْ، تو اسے لڑو، لڑ کے زبردستی روکو. ظاہر ہے لڑ کے زبردستی روکنے کے لیے تو حرکت کرنا پڑے گا آپ کو نا.